شاباش ٹیم پاکستان شاباش، جارحانہ کپتانی، شاندار بالنگ، جاندار بیٹنگ، دوسرا ون ڈے پاکستان کے نام۔ زمبابوے کی ٹیم 145 رنز بنا سکی، ہدف پاکستان نے بآسانی حاصل کر لیا، سائم ایوب کی شاندار سنچری۔ سنتے تھے محبت اندھی ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیں محبت کیسے اندھی ہوتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اجنبی خاتون کی میٹھی باتوں میں آنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ خاتون نے کال پر محبت کے جال میں پھنسایا اور شادی کے بہانے بلایا۔ کراچی کا شہری کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، متاثرہ شہری کو پولیس نے بازیاب کرایا۔ سٹی 21 کی سکرین پر ہوشربا انکشافات کر ڈالے، شہریوں کو ہنی ٹریپ سے بچنے کا مشورہ بھی دیا۔ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، سال کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ، انڈیکس میں 1 یا 2000 نہیں 3505 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 94574 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایک موقع پر انڈیکس 99819 پوائنٹس پر بھی ٹریڈ ہوا۔ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے والے قانون کے شکنجے میں۔ کراچی پولیس چیف کا ایکشن، محکمے کی بدنامی بننے والے 3 افسران معطل، کلفٹن تھانے کے انویسٹیگیشن انچارج انسپیکٹر یاسین معطل، اے ایس آئی عارف شاہ اور اے ایس آئی وقاص بھی معطل۔ گارڈن ہیڈ کوارٹر بلیک کمپنی میں رپورٹ کرنے کا حکم، افسران نے شہری کو دفتر سے اٹھا کر منشیات کے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا تھا۔ گٹکا ماور منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ، ملیر پولیس کی شرافی گوٹ میں کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، 56 کلو آئس اور 5 کلو گٹکا ماوا برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں منمانا اضافہ، برانڈڈ کمپنیوں کی اجارہ داری قائم، ڈالڈا کوکنگ آئل 30 روپے اضافے سے 550 روپے کلو ہو گیا۔ ریٹیلرز کا کمشنر کراچی سے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ستمبر کے ہی مہینے کو لیجیے آپ، نومبر، اکتوبر، تقریباً 5 روپے کلو کا اضافہ کر دیا۔ اب 5 روپے کلو کا اضافے کو اگر ہم کمپنی والوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنا اضافہ کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل مارکیٹ میں ہماری قیمتیں کو اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں لوکل مارکیٹ پہ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرمیڈیٹ نتائج میں 98 کالجز کی کارکردگی 0 رہی، سٹی 21 کالجز کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ پری انجینئرنگ گروپ میں 273 کالجز میں سے 30 کالجز کی کارکردگی 0، پری میڈیکل میں 277 میں سے 14 کالجز کی کارکردگی 0 رہی۔ کامرس ریگولر میں 22 اور جرنل سائنس گروپ میں 32 کالجز کی کارکردگی 0 ریکارڈ کی گئی۔ میئر کراچی نے پانی کی فراہمی کو بڑا چیلنج قرار دے دیا، اہم عمارتوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان، کے ایم سی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا مشورہ، سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کو جمود سے باہر نکلنے کا مشورہ، بیوروکریسی میں جدت نہ ہونے کا بھی شکوہ کیا۔ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو منانے کا مشن، وزیر اعظم کی لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطے کی ہدایت، پیپلز پارٹی کا 6 کینالز بنانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست، پیپلز پارٹی معاملہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی اٹھائے گی۔ K4 توسیع کا کام فوری شروع کریں، وزیر اعلیٰ کی وزیر بلدیات کو ہدایت، K4 پروجیکٹ کو اہم قرار دیا، چیئرمین بابرا نے 132 kV گریڈ اسٹیشن کا کام سندھ حکومت کے ذمہ ڈال دیا، وزیر اعلیٰ کی جلد کام شروع کرانے کی یقین دہانی، میئر کراچی نے کینال کے لیے 50 MGD پانی کا مطالبہ کر دیا۔ قطر کے تاجر سندھ میں سرمایہ کاری کریں، مراد علی شاہ کی قطر کے سفیر کو دعوت، آئندہ سال انویسٹمنٹ کانفرنس کرانے کا بھی اعلان، کہا اسپیشل اکنامک زونز قائم کر رہے ہیں۔ امن و امان کی بحالی میں پولیس کی بڑی قربانیاں، عوام کے جان و مال کی حفاظت بھی پولیس پر عائد، سندھ حکومت نے میرٹ پر بھرتیاں کی، اچھی تنخواہیں دی اور جدت آلات فراہم کیے۔ مراد علی شاہ سے 51ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے کمانڈ کورس کے اے ایس پیز کی ملاقات، نوجوان پولیس افسران کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ صوبائی وزیر ترقی و خواتین شاہینہ شیر علی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم،
خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کا بھی اعتراف کیا. شادی شدہ خواتین کو ظلم برداشت نہ کرنے کا مشورہ. گریڈ 17 اور 19 کے 4 افسران کے تقرر تبادلے. ایڈیشنل ڈائریکٹر انڈسٹری جنید احمد ڈائریکٹر انڈسٹریز تعینات. اسسٹنٹ کمشنر جنرل حیدرآباد سائمہ کی خدمات محکمہ اوقاف کے سپرد. اسسٹنٹ کمشنر ریونیو حیدرآباد کا اضافی چارج نوید شیخ کے حوالے. نوٹیفکیشن جاری. سندھ ہائی کورٹ کی آئینی درخواستوں کی سماعت سے معذرت. ایس بی سی اے کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا. آپ جسٹس کے آغا سے اجازت لے لیں. عدالتی حکم. سماعت جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے. وفاق صوبائی حکومت یا ادارے کو کارروائی روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا. تجاوزات اور زمینوں کے تنازعات سے متعلق کیسز ملتوی. جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 30 سے زائد کیسز ڈسچارج کر دیے. انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کا کیس. عالیہ سارم عدالت پیش. عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی. نیو ٹاؤن اوورسیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس. عدالت کا سرپرستی پر ایس بی سی اے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم. ڈی جی، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 4 افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت. ڈائریکٹر شرکی کو بلڈر کے خلاف کرمنل کارروائی شروع کرنے کا بھی حکم. بھارت سے پاکستان آنے والوں کی کلیم شدہ جائیدادوں پر قبضہ. سندھ ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے قبل کا سندھ لینڈ ایلینیشن بل سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم. جسٹس صلاح الدین کا کمیٹی کو 6 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. ملزمان کو ویڈیو لنک پیش نہ کرنے پر شو کاز نوٹس. سیشن عدالت میں اسٹریٹ کرائم کے مقدمے کی سماعت. آئندہ سماعت پر کیس پراپرٹی بھی طلب. کراچی کے وکلاء نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا. وزیر اعلیٰ کے مشیر عثمان ہنگورو کی وکلاء کے وفد سے گفتگو. ماہ سیام میں سٹی کورٹ میں سستا بچت بازار لگانے کا اعلان. مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا. شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. صدر میں سڑک کو کھود کر لاوارث چھوڑ دیا گیا. 1 ہفتے بعد بھی حکام کو ہوش نہ آیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. یو اے میں نوکری کے لیے جانے والوں کے لیے نئی شرائط آئے. بیورو آف امیگریشن نے امپلائمنٹ ویزے کے لیے نئی شرط لاگو کر دی. اب پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لازمی لینا ہوگا. عدنان پراچا نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا. سیمنز چورنکی نادرا میگا سینٹر میں سہولیات کی عدم فراہمی. شہریوں کا بیٹھنے کا انتظام نہ ہونے کا شکوہ. بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کا مطالبہ. دھوپ سے بچنے کے لیے شیلٹر قائم کرنے کی بھی درخواست. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جینومک میڈیسن پر ورکشاپ. مختلف ممالک کے ماہرین کی شرکت. پروفیسر عطاء الرحمان بولے پاکستان ریسرچ میں کافی ترقی کر چکا ہے. جناح اسپتال میں ذیابیطس سمپوزیم کا انعقاد. ڈاکٹر ظہیر کے مطابق ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابیطس کا مریض ہے. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا. ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم. ہونہار طلباء نے وائی فائی چیمبرز اور QR کوڈ کو ٹیکنالوجی تیار کر لی. طلباء کا کہنا تھا QR کوڈ سے گمشدہ چیز کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی. اور آرام دہ اور ماحول دوست گاڑی میں محفوظ سفر. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پائیدار ٹرانسپورٹ کا دن. مقصد محفوظ، پائیدار، ماحول دوست نقل و حمل کے نظام کا فروغ ہے. گاڑیوں کے دھوئیں کا ماحولیاتی آلودگی میں 83% کردار.